اندھیرے میں بھوت، رات گہری تھی، آسمان پر بادل ایسے جمے ہوئے تھے جیسے کسی نے تاریکی کو اوڑھ کر دنیا پر پھینک دیا ہو۔ پہاڑی علاقے میں واقع ڈگنر گاؤں ہمیشہ سے ہی پراسرار سمجھا جاتا تھا، لیکن اس رات کچھ ایسا تھا جو ہوا میں بھیانک سنسنی بڑھے ہوئے تھا۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانا کنواں تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کی تہہ میں کوئی ایسا راز دفن ہے جو انسان اور جنوں کی دنیا کے درمیان پل بن سکتا ہے۔ گاؤں کے بزرگ اکثر کہتے ہیں کہ کنویں کے پاس رات کو جانا سخت منع ہے، کیونکہ وہاں سے ایک عجیب سی بو اٹھتی ہے، ایسی بو جو زندہ انسانوں کی نہیں ہوتی۔ لیکن حمزہ جو شہر سے اپنے دوستوں کے ساتھ مہم جوئی کے لیے آیا تھا، ایسی باتوں کو کبھی سنجیدہ نہیں لیتا تھا۔ اسے لگا کہ لوگ بس ڈرانے کے لیے کہانیاں بناتے ہیں۔ یہی سوچ کر اس نے طے کیا کہ وہ آج رات کنویں کے گرد جا کر دیکھے گا کہ حقیقت میں وہاں ایسا کیا ہے جو پوری بستی کو خوفزدہ کر دیتا ہے۔ اسے اندازہ بھی نہ تھا کہ یہی فیصلہ اس کی زندگی کا سب سے خطرناک باب کا آغاز تھا۔ حمزہ اپنے 3 دوستوں عدنان، فہد اور سبحان کو ساتھ لے کر کنویں کی طرف بڑھا۔ راستہ انتہائی سنسان تھا اور درختوں کی شاخیں ہوا کے جھونکوں سے یوں ہل رہی تھی جیسے کوئی انہیں زور زور سے جھنجھوڑ رہا ہو۔ قدموں کے نیچے پتوں کی کھرکھراہٹ ایسا تاثر دے رہی تھی جیسے کوئی ان کے ساتھ چل رہا ہو۔ جیسے ہی وہ کنویں کے قریب پہنچے، سب کے قدم خود بخود آہستہ ہو گئے۔ کنویں کے گرد زمین نمی سے بھیگی ہوئی تھی، مگر اس نمی میں عجیب بدبو شامل تھی، ایسی بدبو جو گلتے ہوئے جسموں کی سی تھی۔ عدنان نے ہلکے خوف سے کہا، یار یہ تو واقعی عجیب ہے، یہاں عجیب سی خنکی ہے۔ لیکن حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا، یہ سب وہم ہے، چلو ذرا اندر جھانکتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے ٹارچ کنویں کے اندر ڈالی، روشنی عجیب انداز میں جلملانے لگی، جیسے اندھیرا روشنی کو کھا رہا ہو۔ اچانک انہیں کنویں کی گہرائی سے سانس لینے جیسی آواز آئی، آہستہ، بھاری اور انتہائی غیر انسانی۔ چاروں دوست ساکت ہو گئے، کوئی بھی آواز نکال نہ پایا۔ سب سے پہلے فہد نے ہمت کی اور بولا، یہ کیا ہے؟ کوئی جانور ہوگا۔ لیکن سبحان نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، جانور کبھی اس طرح سانس نہیں لیتے، کچھ اور ہے یہ۔ حمزہ نے ٹارچ دوبارہ اندر ڈالی، لیکن جیسے ہی روشنی گہری ہوئی، نیچے سے 2 چمکتی ہوئی سرخ آنکھیں دکھائی دی۔ ایسا لگا جیسے وہ آنکھیں انہیں گور رہی ہوں، ان کی حرکات و اسکنات کو جانچ رہی ہوں۔ عدنان نے گھبراتے ہوئے کہا، چلو یہاں سے چلتے ہیں، یہ اچھی جگہ نہیں۔ لیکن تب ہی کنویں کے اندر سے ایک ایسی چیخ گونجی جس نے چاروں کے دل کی دھڑکنیں روک دی۔ وہ چیخ انسانی بھی تھی اور کچھ اور بھی، ایسی آواز جو نہ کسی زندہ انسان کی ہو سکتی تھی نہ مردہ کی۔ اچانک ہوا کا ایک شدید جھونکا آیا اور کنویں کے اوپر رکھا پتھر ہل کر گر پڑا۔ زمین لمحہ بھر کو کمپن سے لرز گئی۔ حمزہ نے محسوس کیا جیسے کسی نے اس کے کندھے کو سختی سے پکڑا ہو۔ اس نے فوراً پیچھے دیکھا، مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ پھر بھی کسی کی ٹھنڈی گرفت کی سنسناہٹ اس کی جلد پر باقی تھی، اور سب گھبراہٹ میں واپس گاؤں کی طرف بھاگے۔ لیکن جیسے جیسے دور جاتے انہیں محسوس ہوتا کہ کوئی ان کے پیچھے چل رہا ہو۔ قدموں کی آواز ان کی اپنی رفتار سے نہیں مل رہی تھی، وہ بھاری گھسیٹنے جیسی تھی۔ گاؤں کے گھروں کی روشنی دکھنے لگی، مگر خوف کا سایہ ان پر گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ جب وہ آخر کار حمزہ کے ٹھہرنے والے کمرے تک پہنچے تو سب سانس پھولے بیٹھے تھے۔ عدنان مسلسل کہہ رہا تھا، وہ چیز ہمیں دیکھ رہی تھی، تم نے اس کی آنکھیں دیکھی تھی نہ؟ لیکن حمزہ خاموش تھا، اس کے ذہن میں وہ گرفت اور ٹھنڈی انگلیاں گونج رہی تھی۔ رات کے بڑھتے وقت کے ساتھ ساتھ کمرے کی فضا بھی عجیب ہونے لگی۔ کھڑکی کے باہر درختوں کی شاخیں یوں ہل رہی تھی جیسے کوئی ان پر چڑھا ہو۔ پھر اچانک کمرے میں رکھے آئینے پر دھل سے چھا گئی، حالانکہ کمرے میں نہ اتنی ٹھنڈ تھی نہ نمی۔ سب خاموشی سے آئینے کو گور رہے تھے۔ دھند میں آہستہ آہستہ کچھ لکھائی ابھری، واپس آؤ۔ لکھائی کسی بچے کے ہاتھ کی لگ رہی تھی، مگر اس میں ایسی سرد وحشت تھی کہ سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ فہد نے گھبرا کر آئینے پر ہاتھ پھیرا، مگر لکھائی یوں غائب ہوئی جیسے کبھی لکھی ہی نہ گئی ہو۔ یہ سب دماغ کا وہم ہے، حمزہ نے خود کو بہادر ظاہر کرتے ہوئے کہا، مگر اس کی آواز میں بھی لرزش تھی۔ عدنان نے جھنجھلا کر کہا، اگر یہ وہم ہے تو پھر وہ چیخ، وہ آنکھیں، وہ بو۔ کمرے کی چھت میں لٹکتا بلب اچانک تیزی سے جلملانے لگا، پھر بجھ گیا۔ تاریکی نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ فضا میں ہلکی سرسراہٹ ابھرنے لگی، یوں کہ کوئی کسی کونے میں چھپا ہوا اور آہستہ آہستہ ہنس رہا ہو۔
سبحان نے تھڑ تھڑائی آواز میں کہا، یار یہ ہنسی کسی بچے کی لگ رہی ہے۔ اچانک کمرے کے بیچ فرش پر کوئی چیز گری، ٹک ٹک کی آوازوں کے ساتھ۔ جب عدنان نے موبائل کی فلیش آن کی تو زمین پر ایک پرانی سڑی ہوئی لکڑی کی گڑیا پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں غائب تھیں اور چہرہ جیسے کسی نے ناخنوں سے نوچا ہو۔ گڑیا کی گردن خود بخود گھومنے لگی اور سب کے سامنے وہ ہلکی آواز میں بولی، واپس آؤ، کنویں نے تمہیں بلایا ہے۔ سب کی حلق سوکھ گئی تھی۔ کمرے کی فضا اچانک اتنی ٹھنڈی ہو گئی تھی کہ سانسیں دھوئیں جیسی دکھائی دینے لگی۔ حمزہ نے فلیش لائٹ گڑیا پر ڈالی، مگر جیسے ہی روشنی اس کے چہرے تک پہنچی، گڑیا کا چہرہ تیزی سے بدلنے لگا۔ آنکھوں کی جگہ وہ سرخ روشن نقطے ابھرے اور اس کے ہونٹ اوپر کو کھینچ کر ایک بھیانک مسکراہٹ میں بدل گئے۔ پھر گڑیا نے آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ حرکت دینے شروع کیے، ایسے جیسے زندہ ہوں۔ عدنان نے ڈر کے مارے گڑیا کو لات ماری، مگر وہ دیوار سے ٹکرا کر دوبارہ سیدھی حالت میں بیٹھ گئی، جیسے کسی نے اسے واپس ٹھیک کر دیا ہو۔ تبھی کمرے کے دروازے پر زور کی دستک ہوئی۔ دستک اتنی بھاری تھی جیسے کوئی مٹھی نہیں بلکہ پتھر سے دروازہ پیٹ رہا ہو۔ تینوں دوست پیچھے سمٹ گئے۔ حمزہ نے کان لگا کر سنا۔ دروازے کے باہر سے وہی سانس لینے کی آواز آ رہی تھی جو کنویں میں سنی تھی۔ دروازے کی لکڑی چڑچڑانے لگی جیسے کوئی زبردستی اندر آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ سبحان نے چینک کر کہا، یہ وہی ہے جو کنویں والا۔ حمزہ نے فوراً کھڑکی کھولی اور سب کو نیچے کودنے کا اشارہ کیا۔ وہ چاروں ایک ایک کر کے نیچے کودے اور بغیر پیچھے دیکھے بھاگنے لگے۔ لیکن جیسے جیسے وہ گاؤں کے کنارے کی طرف جا رہے تھے، ہر طرف سے سرگوشیاں ابھرنے لگیں۔ کچھ آوازیں عورت جیسی تھی، کچھ بوڑھوں کی، کچھ بچوں کی، لیکن سب کی زبان ایک ہی تھی، واپس آؤ، واپس آؤ۔ ایسا لگتا تھا کہ پورا گاؤں زندہ ہو کر انہیں گھیرنے لگا ہو۔ آسمان میں بجلی کڑکی اور لمحہ بھر کو روشنی پھیلی۔ روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ ان کے پیچھے وہ اندھیرے میں ایک بھیانک سایہ کھڑا ہے، قد میں غیر انسانی طور پر لمبا، سر جھکا ہوا اور جسم کی حدیں دھند کی طرح پھیلی ہوئی۔ اس کے پاؤں زمین سے اوپر تھے جیسے وہ ہوا میں ملک ہو۔ وہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا اور جیسے جیسے بڑھتا ہوا کی سردی اور بڑھتی جا رہی تھی۔ عدنان کی چیخ نکل گئی، یہ ہمارا پیچھا کر رہا ہے، ہم بچ نہیں سکتے۔ گاؤں سے نکل کر وہ ایک خالی کچے راستے پر پہنچے، مگر اسی لمحے راستے کے دونوں طرف کے درخت ہلنے لگے جیسے ان کے اندر سے کوئی باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ فہد نے موبائل کی روشنی آگے کی تو دیکھا کہ راستے کے آخر میں دھواں سا جمع ہو رہا ہے، لیکن وہ عام دھواں نہیں تھا، وہ انسانی شکل اختیار کر رہا تھا۔ دھوئیں میں سے ایک لڑکی کا چہرہ ابھرنے لگا، آنکھیں سرخ، ہونٹ نیلے اور وہی مسکراہٹ جو گڑیا پر تھی۔ وہ تیز رفتار سے ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی، مگر قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، تم کنویں کی نیند میں خلل ڈال کر اب کہاں بھاگو گی؟ اچانک پیچھے موجود لمبا سایہ اور سامنے دھوئیں والی لڑکی ایک ساتھ چیخنے لگی، ایسی چیخ کہ چاروں دوستوں کے کانوں سے خون رسنے لگا۔ پوری دنیا جیسے کانپنے لگی۔ اچانک دھماکے جیسی آواز آئی اور ان چاروں کے قدم زمین پر بے ہوشی کے ساتھ گرنے لگے۔ جب حمزہ کی آنکھ کھلی تو وہ کنویں کے کنارے پر پڑا تھا۔ صبح ہو چکی تھی، دھوپ نکل آئی تھی، لیکن عدنان، فہد اور سبحان کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے جسم پر نیلی اور سیاہ نشان پڑے ہوئے تھے جیسے کسی طاقت نے اسے رات بھر گھسیٹا ہو۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے کھڑا ہوا اور کنویں میں جھانکا۔ اندر سے ہلکی سی آواز آئی جیسے کوئی پانی میں ہاتھ مار رہا ہو۔ پھر ایک مانوس آواز گونجی، حمزہ نیچے آ جاؤ، ہم یہاں ہیں۔ یہ آواز تینوں دوستوں کی آوازوں کا یکجا مرکب لگ رہی تھی، لیکن اس میں وہ انسانی گرمی نہیں تھی۔ حمزہ خوف سے پیچھے ہٹا۔ اچانک کنویں سے دھوئیں کی پتلی سی لکیر نکلی اور آہستہ آہستہ اس کے گرد لپٹنے لگی۔ ایسے لگا جیسے کوئی نادیہ ہاتھ اس کے ٹخنوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ گھبرا کر بھاگنے لگا، مگر ہر سمت سے اسے وہی آوازیں سنائی دے رہی تھی، واپس آؤ، یہی تمہارا گھر ہے۔ حمزہ کسی نہ کسی گاؤں سے باہر نکل آیا اور شہر کی طرف وہ بھاگتا چلا گیا، لیکن وہ جہاں بھی جاتا اسے وہی بو محسوس ہوتی،
کنویں کی بو، مڑے ہوئے جسموں کی بو۔ دن میں بھی اسے سرخ آنکھیں دکھائی دیتی، کبھی آئینے میں، کبھی پانی کی سطح میں، کبھی کھڑکی کے شیشے میں وہ بار بار چیختا، مگر کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا تھا۔ کئی دن بعد حمزہ شہر کے ایک اسپتال میں داخل ہو گیا۔ دیوانگی کے عالم میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ نیند میں بار بار ایک ہی جملہ دہراتا ہے، کنویں نے ہلایا ہے، میں واپس جا رہا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک رات حمزہ اسپتال سے غائب ہو گیا۔ اس کے جوتے اسپتال کے دروازے کے پاس ملے اور ان پر کیچڑ لگی ہوئی تھی۔ کیچڑ وہی تھی جو ڈھاگر گاؤں کی مخصوص مٹی میں ہوتی ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ جب رات گہری ہو جاتی ہے تو کنویں کے کنارے 4 سائے اور ایک 5واں بے چہرہ وجود دیکھا جاتا ہے جو آنے والے